अस्सलाम वालेकुम। असेसमेंट इन एजुकेशन का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं और इसके डिफरेंट टॉपिक्स को हम वन बाय वन एक सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम तीन बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे: मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट को। आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेजरमेंट या पैमाइश का लफ्ज़ यकीनन सुना होगा, या मैथ्स या फिजिक्स में आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा होगा। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वांटिटी मालूम करते हैं। हम उस चीज़ के बारे में मालूमात को क्वांटिटेटिव फॉर्म में हासिल करते हैं, या हम उस चीज़ की न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हम उस चीज़ को नंबर्स की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होती है और ये हमें नंबर्स की सूरत में हमेशा रिजल्ट देती है। मसलन अगर हम किस चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, तो फ़र्ज़ किया उसकी लेंथ 2 मीटर निकलती है, या हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट हमें हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट देती है। इसके अलावा मेजरमेंट हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताती है कि कोई चीज़ कितनी है, यानी ये क्वेश्चन हो मच के साथ डील करती है। ये तो मेजरमेंट का एक जनरल कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने एजुकेशनल मेजरमेंट को डिस्कस करना है। एजुकेशन में भी हम बच्चे की लर्निंग को, या जो उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस होती है, उसको मेजर कर सकते हैं। हम बच्चे की लर्निंग को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं, उसको परसेंटेज दे सकते हैं। तो ये जो मार्क्स या परसेंटेज होगी, ये एजुकेशनल मेजरमेंट कहलाएगी। एजुकेशनल मेजरमेंट हमें बताती है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। इस तरह इसका ताल्लुक क्वेश्चन हो मच के साथ होता है। अब आपको पता है कि जो आम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल्स या स्टैंडर्ड स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एजुकेशनल मेजरमेंट में भी हम स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, जैसे टेस्ट, एग्ज़ाम या क्विज़ वगैरह के ज़रिए हम बच्चे की एजुकेशनल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें टेस्ट के बारे में क्या पता चला कि टेस्ट मेजरमेंट का एक टूल है, और इससे हम बच्चे की एजुकेशनल मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट के हवाले से आप एक और बात याद रखें कि ये एक ओल्ड और लिमिटेड कंसेप्ट है, यानी इसका स्कोप लिमिटेड है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग को जांचने के लिए जस्ट मार्क्स या परसेंटेज ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसकी लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जांचने के लिए हमें कई और तरीके भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये मेजरमेंट के बारे में था। इसके लिए आपने इसके ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ये समझ लें कि इसकी एक समरी है। सबसे पहले कि मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। ये हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में रिजल्ट देती है। उसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट में हम बच्चे को मार्क्स या परसेंटेज दे सकते हैं। मेजरमेंट हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताती है, यानी इसका ताल्लुक क्वेश्चन हो मच के साथ होता है। और टेस्ट मेजरमेंट का एक टूल है। इसी तरह ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन का भी टूल है। हम आखिर में इन टर्म्स का आपस में कंपैरिजन भी देखेंगे, जिससे आपको इनके रिलेशनशिप का पता चलेगा। और मेजरमेंट एक ओल्ड और लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। तो ये मेजरमेंट के बारे में था। अब हम अगली टर्म असेसमेंट को देखते हैं। असेसमेंट का जो ओरिजिन है, वो एक लातिन वर्ड है एसिडिया, या इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस की जाती हैं। इसको एजीडी रे भी पढ़ा जाता है बाज़ दफ़ा। तो इसका इंग्लिश में जो लफ्ज़ी मतलब है, वो है टू सिट विथ, यानी किसी के साथ बैठना। इस तरह असेसमेंट का जो एजुकेशन में लिटरल मीनिंग बनता है, टू सिट बिसाइड द लर्नर, यानी बच्चे के साथ बैठना और उसकी लर्निंग या एजुकेशनल प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। अब असेसमेंट में होता यह है
کہ اسیسمنٹ میں ہم بچے کی لرننگ یا جو ہمارا ہول ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں طرح کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی لرننگ کیسی ہو رہی ہے یا ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسا چل رہا ہے اور ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو میئرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں تو میئرمنٹ میں تو ہم جسٹ کوانٹیٹیو ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی لرننگ کتنی ہوئی ہے، اور ہم اس کو مارکس اور پرسنٹیج وغیرہ دیتے ہیں۔ جبکہ اسیسمنٹ میئرمنٹ سے ایک سٹیپ آگے ہے، اور اس میں کوانٹیٹیو ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب کوانٹیٹیو ڈیٹا کو تو وہی ٹیسٹ ایگزام اور کوئز وغیرہ کے ذریعے ہم بچے کو مارکس اور پرسنٹیج وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن کوالیٹیٹیو ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم نومیریکلی ایکسپریس نہیں کر سکتے یا جس کو ہم نمبرز کی صورت میں ظاہر نہیں کر سکتے، اس کو ہمیں کسی نہ کسی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں بچے کا ہم انٹرسٹ لیول دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ لرننگ میں یا کسی اسپیسیفک سبجیکٹ میں کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے، یا بچے کی انوالومنٹ یعنی کلاس روم ایکٹیویٹیز میں بچے کی کتنی انوالومنٹ ہے، یا ہم اس میں بچے کی پیس آف لرننگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ سلو لرنر ہے یا فاسٹ لرنر ہے۔ اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے لیے بھی ہم ڈفرینٹ ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آبزرویشن کا ٹول استعمال کر سکتے ہیں، یا ٹیچر ڈائریکٹلی بچے کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہ ڈیٹا حاصل کر سکتا ہے، یا پھر ٹیچر اپنے ساتھی اساتذہ یا پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کر کے بھی یہ ڈیٹا حاصل کر سکتا ہے اور بچے کو اسیس کر سکتا ہے۔ تو میجرمنٹ صرف محدود تھی کوانٹیٹیو ڈیٹا تک، جبکہ اسیسمنٹ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسیسمنٹ کا جو پرپز یا مقصد ہوتا ہے وہ فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اب اس کے پرپز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی سے آپ کو اسیسمنٹ اور ایویلویشن کے ڈفرینس کا کنسیپٹ بھی سمجھ میں آئے گی۔ اسیسمنٹ میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسا جا رہا ہے اور ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں ٹیچنگ لرننگ پروسیس، یعنی اس سے ہمیں بچے کی لرننگ کے بارے میں بھی فیڈ بیک ملتا ہے، اور اس سے ٹیچر کو بھی اپنی ٹیچنگ کے بارے میں فیڈ بیک ملتا ہے۔ اب ٹیچر کو کیسے فیڈ بیک ملتا ہے یا ٹیچر اپنے آپ کو کیسے اسیس کرتا ہے؟ ٹیچر دیکھتا ہے کہ اگر بچے کی لرننگ صحیح جا رہی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو میتھڈالوجیز اور اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس استعمال کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہی ہیں۔ لیکن اگر بچے کی لرننگ صحیح نہیں ہو رہی تو پھر ٹیچر نظر ثانی کرتا ہے اور وہ اپنے طریقہ تدریس کو تبدیل کر سکتا ہے اور وہ کوئی الگ وہ میتھڈس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ اسیسمنٹ کے بارے میں تھا۔ ایک تو اس کا ہم نے لیٹرل میننگ دیکھا، اس کے بعد اسیسمنٹ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ فیڈ بیک ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر بنا سکیں۔ اب ہم ایویلیویشن کو دیکھتے ہیں۔ ایویلیویشن کو اردو میں جائزہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسیسمنٹ سے بھی ایک براڈر ٹرم ہے۔ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے، اور ان کے پرپز سے ہی آپ کو ان کے فرق کی بھی سمجھ آئے گی۔ اسیسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ میں ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے حوالے سے کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں طرح کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسا چل رہا ہے اور ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ جبکہ ایویلویشن میں بھی ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے حوالے سے کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں طرح کا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اس ڈیٹا کو انالائز اور انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم کوئی ویلیو ججمنٹ دیتے ہیں، یعنی اس میں ہم کوئی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، ہم کوئی فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم بچوں کو گریڈز دیتے ہیں، ہم ان کی پروموشن کرتے ہیں، ہم ان کو اگلی کلاسز میں منتقل کرتے ہیں، یا اس کی بنیاد پر ہم بچوں کو پاس یا فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسیسمنٹ کا جو پرپز ہوتا ہے وہ فیڈ بیک ہوتا ہے، جبکہ ایویلویشن کا جو پرپز ہوتا ہے وہ ویلیو ججمنٹ یا ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے۔ اب اسیسمنٹ میں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسا چل رہا ہے اور ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، جبکہ ایویلویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کیسا رہا ہے، یعنی اس کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ کویسچن ہو گڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ میجرمنٹ اور اسسمنٹ دونوں سے ایک ایڈوانس کنسیپٹ ہے۔ تو یہ ان ٹرمز کے بارے میں تھا۔ اب ان ٹرمز کے ریلیشن شپ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے ریلیشن شپ کو یہاں پہ میں نے ظاہر کیا ہوا ہے، یہ جو 4 ٹرمز ہیں، ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ تو ان میں جو سب سے بیسک ٹرم ہے یا جو لمیٹڈ اسکوپ اور کنسپٹ کے لحاظ سے ٹرم ہے وہ ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ ان تینوں کا ایک ٹول ہے۔ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم میجرمنٹ بھی کرتے ہیں، اسسمنٹ بھی کرتے ہیں اور ایویلویشن بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میجرمنٹ ہے جو جسٹ کوانٹیٹیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسسمنٹ ہے جو کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے اور کوالیٹیٹیو بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے درس و تدریس میں بہتری لاتے ہیں، اور اس کا مقصد فیڈ بیک ہوتا ہے۔ اور ان سب میں سے جو براڈسٹ ٹرم ہے وہ ایویلویشن ہے، اور اس میں کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں طرح کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ ڈیسیژن میکنگ یا ویلیو ججمنٹ دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں جو مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، مثلا کریکولم میں کوئی تبدیلی لانی ہو تو وہ بھی اسی ایویلویشن کے ذریعے ہی لائی جاتی ہے۔ تو ان ٹرمز کا آپس میں جو سیکوینس بنتا ہے وہ ہے ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اسسمنٹ ان ایجوکیشن کے کورس میں سے چند بیسک ٹرمز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ان کے کی ورڈز ہیں ان کو آپ کہیں پہ نوٹ کر لیں، کیونکہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اکثر انہی کی ورڈز کے لحاظ سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک جنرل کنسپٹ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ تو یہی آج کی ویڈیو تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔